حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم، میرے لیے دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعتیں پڑھو، میں دن کے آخری حصے میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ یعنی کہ ایسی 4 رکعات، ایسی نماز کہ جسے ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اس حد تک راضی ہوتے ہیں کہ رات تک اس بندے کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے خیر و برکت کا بندوبست بھی کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ ایسی نماز جس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے اس نماز کو ترک کیا ہو، اسے ادا نہ کیا ہو۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1176 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ وہ 4 رکعات ادا کیا کرتے تھے، اور ان 4 رکعتوں کی فضیلت اور فوائد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ کو مخاطب کیا اور کہا، میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو اپنے جسم کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ دے؟ عزیز سامعین، انسانی جسم میں کم و بیش 360 جوڑ ہیں، اور صحابہ کرام جن میں بہت سے نادار، غریب، مجبور بھی لوگ تھے، ان میں اتنی سکت نہیں تھی، اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہر جوڑ کے بدلے 1 درہم یا 1 دینار خرچ کریں۔ یعنی روز 360 درہموں کا خرچ کرنا یہ آسان بات نہیں تھی۔ تو صحابہ خاموش ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، اگر تم اتنا مال نہیں رکھتے اور اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے تو پھر میں تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں جو اس کے متبادل ہو جائے گا، وہ عمل کرنے سے تمہیں صدقہ و خیرات کے برابر ہی ثواب ملے گا، تمہارے سارے جسم کا جو ہے وہ صدقہ اس عمل کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور وہ عمل کیا ہے کہ آپ 4 رکعات ادا کر لیں۔ کون سی 4 رکعات؟ عزیز سامعین، جسے نماز اشراق کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اسے ادا فرماتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو بھی اس کی ترغیب دلاتے اور بتاتے کہ اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو یہ بھی صدقہ ہے، آپ الحمدللہ کہیں گے یہ بھی صدقہ ہے، اور اگر آپ یہ 4 رکعتیں 2 کر کے اشراق وقت میں، یعنی کہ طلوع آفتاب کے ٹھیک 10 منٹ کے بعد آپ 2 رکعتیں کر کے 4 رکعات ادا کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے پورے جسم کا صدقہ نکل جاتا ہے۔ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ کہ آپ شام تک اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، آپ کا دن خیر و برکت والا ہو جاتا ہے، آپ کے دن کی نحوست جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور آپ حشاش بشاش اپنا دن اور اپنے کام خیر و عافیت سے کر لیتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ کہ آپ شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیے انسان کا سب سے بڑا دشمن عدو مبین، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ انسان تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، جس نے اللہ رب العزت کی ربوبیت کی قسم اٹھا کے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ میں ان سب کو ضرور گمراہ کر کے چھوڑوں گا، میں انہیں صراط مستقیم پہ نہیں چلنے دوں گا، بلکہ میں انہیں صراط جہیم یعنی کہ جہنم کے رستے پہ چلاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ رہنے کا طریقہ بتا رہے ہیں اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں کہ اگر ہم دن میں اشراق کے وقت میں وہ 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہم شیطان سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑا فائدہ عزیز سامعین، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 586 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس شخص نے نماز فجر جماعت سے پڑھی اور پھر سورج طلوع ہونے تک اللہ کے گھر میں بیٹھا رہا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا،
قرآن پڑھتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا، نبی علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجتا رہا، رب سے دعا و مناجات کرتا رہا، اللہ کے سامنے اپنی التجائیں پیش کرتا رہا، یعنی کہ سورج طلوع ہونے تک ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، بلکہ ذکر اور فکر میں جو ہے وہ مشغول اور مصروف رہا، حتیٰ کہ سورج طلوع ہوا، اور پھر سورج طلوع ہونے کے بعد اس نے رب کی رضا کے لیے 4 رکعتیں نماز اشراق ادا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو عزیز سامعین، یہ عمل انتہائی آسان اور بے شمار فوائد جو ہے اس کے اندر موجود ہیں، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس عمل کے کرنے کی توفیق ضرور مانگیں، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے اس کے لا تعداد اور بے شمار فوائد ہیں۔